السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی عرفان اللہ چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے۔ مفکر اسلام علامہ مفتی محمد منیر شاکر صاحب ضلع شنگلہ بشام آئے تھے، وہاں پر مختلف مقامات کا دورہ کیا اور مختلف مقامات پر اصلاحی اور تبلیغی بیانات فرمائے، خصوصاً ضلع شنگلہ بشام مولسر میں، اسی طرح ضلع شنگلہ مین بازار بشام میں بھی بہت ہی خصوصی خطاب فرمایا۔ دیکھیے ان مناظر کو، ان لمحات کو، ان ساعات کو جو دیکھنے کے لائق ہے۔ لارن اور تراتاوش آپ پدی صحابی باندے شاہ طرف نستر کے پٹی دا سے لکمنگتا سو ملگری پو بل باندے ستر کی پٹی آبزان خلاص اولو چلا چاونیوم داغدا خیال نو چھ محمد مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی پریم اگدا سوکے پریم اگدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز اچھتک اے خلقہ غلام دے کچھو کے اخلائی تشہرے اے خلقو غلام دے کچھو کے اخلائی خرچاو مائی اگر توی اے دا اللہ رسولہ دا خودتی آگا صحابی شاقا زان مگید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے پسے اولی زان خلاصا ہو ماشاءاللہ ڈر خستو دیر بہترین پروگرام بیا قربان دل نشتا مڑا زخواسی تو قربان شا زمان وطن کے مطل دوی کور میں در قربان شا خود چتنا برا خود شا ہوائی اللہ اکبر حق چکلو واورد چھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینور پسی سولائی ورطوی اید اللہ رسولہ کچھر تما خرچائی نزخو دیر ارزان یما ما خچوک پہ ورو پہ باندے ناخلی زخو غریب یما زخو بدرنگ یما زبد صورت یما ما تخلق ہوئی تا نبد بوئی خیجی تجامی بدل اے خلقہ کشر باندے شفقتوں کے دمور پلار حقو پہ جنا خود اولاد حق نہ ہمسترگے پٹے نکے دخواقی اوسخر حقو پہ جنا خود اندور حق نہ ہمسترگے پٹے نکے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبر قوم سرات سنگا وقت تیر کڑے دے گوانڈیان تیر عزیو کا ناراضا داغ اخلاق مزیدارو کا خراب آغ خلق سرات سنگا گزارا کولا سنگا مینا محبت کولو اے خلق فتبعونی ہر سکی زما اتباعو کے ضلع شنگلہ مولسر میں بیان سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مفتی صاحب کروڑا شام اور خطاب کے بعد لوگوں نے بہت ہی جوک در جوک حضرت سے ملاقاتیں کی، حضرت کے ساتھ والہانہ محبت پہ اظہار فرمایا۔ اب دیکھیں ان مناظر کو، سڑکوں پر لوگ جمع تھے، اگر آپ وہاں پر موجود ہوتے تو آپ کہتے کہ یہ تو بہت بڑا جلسہ منعقد ہونے والا ہے، لیکن میں نے اس منظر کو دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں جو محبت کی لہر چلی تھی کہ لوگ کھینچے جاتے تھے حضرت مفتی صاحب محترم۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضرت مفتی صاحب کی جو قربانیاں ہے، جو للہیت ہے، اس وجہ سے اللہ نے لوگوں کو متوجہ فرمایا۔ مفتی صاحب حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب کسی کے دل میں اللہ کے ساتھ محبت ہوتی ہے، اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ جو فلاں بندہ مجھ سے ڈرتا ہے، میرے ساتھ محبت کرتا ہے،
تم بھی ان کے ساتھ محبت کرنے لگو۔ فرشتوں کے دنوں میں اس علم کے ساتھ فرشتے چھلی جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں فرشتے کہ اے زمین والو اللہ بندے کے ساتھ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس کے ساتھ اگر آپ بھی اپنے اندر اخلاص پیدا فرمائیں گے، اگر آپ بھی اپنے اندر جذبہ پیدا فرمائیں گے، اگر آپ کے دل میں بھی للہیت ہوگی، آپ کے ساتھ مال نہیں ہوگا، متاع نہیں ہوگا، تنظیم نہیں ہوگی، جماعت نہیں ہوگی، تب بھی لوگ آپ کے ساتھ محبت کریں گے، لوگ آپ کی طرف کھینچے جائیں گے۔ آپ کے دل میں جو للہیت ہوگی، اخلاص چاہنے والے زیادہ ہوں گے۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جو پسند کریں، مقصد للہ کی۔ اس سے مجلس میں ایک آدمی نے کہا مفتی صاحب کے چہرے پر بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں پورا دن ان کے ساتھ بیٹھوں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے قربانی، وہ ہے قربانی۔ مفتی صاحب نے جو قربانی دی ہے دین کے لیے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کے دلوں میں مفتی صاحب۔ تو بیان سے فارغ ہونے کے بعد حضرت چلے گئے الحاج اسفندیار خان صاحب کے حجرے پر، جو کہ مفتی اسد علی صاحب کے والد صاحب ہیں، اور پھر وہاں پر مختلف علماء سے ملاقاتیں کی، خصوصاً شیخ القرآن مولانا احمد بشامی صاحب، اور اس کے علاوہ دیگر علماء کرام سے ملاقاتیں کی، سیاسی و سماجی شخصیات نے حضرت کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ اور اس کے بعد میرا میں پروگرام تھا عصر کے بعد۔ ان مناظر کو آپ دیکھتے ہیں، مفتی صاحب پہلے چلے گئے گاڑی میں، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب ہیں، مفتی اسد علی صاحب ہے، عبداللہ شاکر صاحب ہے، مولانا نظام الدین صاحب ہے، اس کے علاوہ دوسرے احباب ہے، وہ ابھی اس پروگرام کے طرف روا دوا ہے۔ میرا میں پروگرام کے اختتام پر مجلس برخاست ہوا، اور اس کے بعد حضرت مفتی صاحب محترم انہوں نے سفر کا ارادہ کیا، عازم سفر ہوئے پشاور کے طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مفتی صاحب محترم کے سائے کو ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ جتنے بھی علماء حق ہے، جتنے بھی توحید و سنت والے ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، سب کو اللہ دین کے لیے قبول فرمائے۔ آپس کی جو نفرتیں ہیں، بغض و عداوتیں ہیں، اللہ ان کو محبت میں تبدیل فرمائے۔ اور دیکھیے یہ جو اختلافات ہوتے ہیں یہ شروع سے آ رہے ہیں، لیکن اختلافات کی جو حدود ہے، آداب ہے، اور اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے، تشدد سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتدال پر گامزن فرمائے۔ دیکھیے ان مناظر کو، بہت ہی خوبصورت